بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وقال فی مقام آخر وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، علماء کرام، ثنا خانان ذی احتشام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس میلاد پاک کی سالانہ محفل پاک میں یہاں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا، جناب محترم حاجی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے وصال پر ملال کے بعد میں حاضر نہیں ہو سکا اور آج ہی حاضر ہوا ہوں، تو میں ان کے جو پسماندگان ہیں، صاحبزادگان ہیں اور بزمی صاحب ہیں، ان سب کو تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قبلہ حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک شخص تھے، جنہوں نے اپنے شیخ کریم کے ساتھ وفا کرتے ہوئے زندگی گزاری اور اپنے پیر خانے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھا، اور ساری زندگی اپنے دین اور ایمان پہ وہ قائم رہے، اور وفا کا جو سبق انہوں نے سیکھا اسے یاد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد سر لابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی بیٹے میں وہی چیزیں منتقل ہوتی ہیں جو اس کے باپ کے اندر موجود ہوتی۔ تو اب چاہے وہ حافظ زاہد صاحب ہوں یا عثمان صاحب ہوں، ان سب میں ان کے والد کی وہ خوشبو موجود ہے، اور اللہ رب العزت ان کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے۔ اور جیسے انہوں نے خدمت دین کا کام کیا، اس محفل میلاد کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی بنے، پھر مسجد کی خدمت کی، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو بھی یہ کار خیر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم علامہ خالد بزمی صاحب زیدہ مجدہ ہمارے بڑے قابل احترام بھائی ہیں، ہم نے ان کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کرتے دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ شب و روز بسر کرتے ہوئے، ان کے جوڑے سیدھے کرتے ہوئے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چند سال انہیں حضور ضیاء الامت اس ولی کامل اور اس شیخ کریم کی خدمت کا شرف میسر آیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے خاندان کو بھاگ لگائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کے اوپر یہ کرم نوازیاں سلامت رکھے۔ یہ تمہیدی جملے عرض کرنے کے بعد، کافی دنوں سے سفر پہ ہیں اور گلا بھی تھوڑا متاثر ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے جو حاضری ممکن ہو سکے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ہم خوشی مناتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جسے اپنے آقا کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ وہ کیسا غلام ہے جسے اپنے کریم آقا کا ذکر سننے کا شوق نہ ہو، اور وہ کیسا منگتا ہے اور کیسا امتی ہے جو حضور کا ذکر جو ہے وہ
کرنے میں اسے کوئی تذبذب کا شکار ہو جائے۔ ہمارے مصر کے ایک مشہور صوفی بزرگ شیخ حبیب علی جفری، جو بیسیکلی یمن سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ ما حکم و فرحت المولد، کہ میلاد منانے کی جو خوشی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اذا لم نفرح برسول اللہ فمن نفرح بہ، اگر ہم سرکار کی خوشی نہ منائیں تو پھر اور کس کی خوشی منائیں؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ چراغاں نہ کریں، خوشی کا اظہار نہ کریں، تو پھر اور کس کے لیے ہم خوشیاں منائیں؟ ساری خوشیاں حضور کی خوشی کے سامنے ہیچ ہیں، ساری خوشیاں چھوٹی ہیں، بولے حضور کی آمد کی خوشی سب سے بڑی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہیں، جن کی وجہ سے یہ بزم کونین سجی ہے۔ کسی نے کہا تھا بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا، حضور کی تعریف کرنا، یہ تو وہ بات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بھی بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندو، اپنے نبی پہ درود میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو، حضور کا ذکر میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ تو یہ وہ ذکر پاک ہے جس میں ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، کسی شاعر نے کہا کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ وہ جو لا شریک ہے، جو کسی اور کام میں شریک نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ شریک ہو سکیں، یہ اس کا کرم ہے کہ حضور کے درود کے معاملے نے اس نے ہم جیسوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ غم طمانیت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کسی صاحب نے ایک پوری کمپین چلائی اور ایک میسج چھوڑا، شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے ثبوت نہیں ملا۔ کس بات کا ثبوت نہیں ملا؟ کہتا ہے جی میلاد منانے کا ثبوت نہیں ملا۔ پھر 20 چیزوں کی لسٹ بنائی کہ قرآن میں دیکھا ثبوت نہیں ملا، بخاری میں دیکھا ثبوت نہیں ملا، مسلم میں دیکھا ثبوت نہیں ملا، اور ایسے وہ کہتا جاتا ہے اور کہتا ہے معمولات امت میں نہیں، صلحائے امت میں ثبوت نہیں ملا۔ تو میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے اسے کہا کہ اگر تو نہ ڈھونڈنا چاہے تو تجھے تو خدا کے ہونے کا ثبوت بھی نہ ملے، یہ تو تیری مرضی کی بات ہے، تجھے توفیق نہ ملے تو تجھے تو خدا کے ہونے کا ثبوت نہ ملے، اور ثبوت ہر بندے کو نہیں ملتا، ثبوت اسی کو ملتا ہے جو اللہ والوں کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ جو کسی عاشق رسول سے دین سیکھتا ہے پھر اسے قرآن کی ہر آیت میں ذکر مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن تو جا بجا پکار کے اپنے نبی کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہیں حکم ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ تو کتنی آیات میں ثبوت موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں ثبوت نہیں ملا۔ میں نے آج قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ،
اب اس کی وہ تفسیر میں عرض کر رہا ہوں جو میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھی۔ آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ سادہ سا تو یہ بنتا ہے کہ اللہ وہ ہے، بولیے اللہ وہ ہے، ہوا جہاں بھی آ جائے اللہ اپنی جانب اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، یرسل الریاح، جو ڈائریکٹ بارش نہیں بھیجتا بلکہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ پیامی بنتی ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، تو پہلے آ کے وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پیچھے اب بارش آنے والی ہے، ابر کرم برسنے والا ہے، تو ٹھنڈی ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بارش آ رہی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی، وہ اللہ الذی یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے کہ میری رحمت آ رہی ہے۔ اس کی کیا تفسیر حضور ضیاء الامت نے فرمائی؟ تمام مفسرین کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ یہاں یہ ہوا اور بارش مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنا محبوب اور خاتم النبیین اور آخری نبی عطا فرمانا تھا اور ان کو بھیجنا تھا۔ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں بھیجا بلکہ پہلے 1,24,000 انبیاء کی شکل میں ٹھنڈی ہوائیں بھیجی ہیں۔ وہ آئے، کبھی حضرت آدم آئے، کبھی حضرت نوح آئے، کبھی حضرت موسیٰ آئے، کبھی حضرت عیسیٰ آئے، سارے نبی آئے۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت بھی دینے آئے تھے اور حضور کی آمد کا اعلان کرنے بھی آئے تھے کہ لوگوں ہم تو بتانے آئے ہیں، اصل میں اللہ کا حبیب ہمارے بعد آ رہا ہے۔ تو بشرم بین یدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے میلاد کے لیے یہ بندوبست کیا کہ پہلے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ 28ویں پارے میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، فرمایا اے میری قوم، اے لوگوں یاد رکھو میرے رب نے مجھے 2 ڈیوٹیاں دے کے بھیجا ہے۔ پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ میں تمہیں تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے میں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ کا پاک نبی میرے بعد آ رہا ہے، وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے بندوبست فرمایا، خوشخبریاں سنائیں۔ تو جس کی خوشخبریاں اللہ سنائے ہم اس کی خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ ہم تو جھوم کے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میرے ساتھ آپ بھی کہیں، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ تو ہم اللہ اکبر، اب یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں۔ بعض لوگ یوں شک ڈالتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے 571 عیسوی 12 ربیع الاول صبح نور پیر کا وقت تھا، اور اندھیرے چھٹ رہے تھے اور اجالے طلوع ہو رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور اس وقت حضور کو بھیجا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اس وقت آسمان کے ستارے قریب آ گئے، کیونکہ یہ تو حدیثوں میں ہے، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ آسمان کے ستارے قریب آ گئے اور خانہ کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا، اور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا۔ اب لگاؤ اعلیٰ حضرت پہ فتوے۔ محبت اپنے اظہار میں آزاد ہوتی ہے، وہ قید نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا حاجیوں آؤ
شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ کہتے ہیں حضور کا جو وجود ہے، بولو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کیونکہ وہ مقصد تخلیق کائنات ہے۔ تو اس لیے خانہ کعبہ جھک گیا، ستارے قریب آ گئے، خانہ کعبہ پہ عظمت میلاد کا جھنڈا لگایا گیا، سرکار دو عالم کو مشرق اور مغرب کی سیر کروائی گئی۔ اور سرکار دو عالم کو کیسے پیدا کیا گیا؟ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مدہونا مکحولا مطیبا۔ علامہ جامی نے لکھا، شواہد النبوت میں لکھا، فرماتے ہیں جب سرکار پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ بولیے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سر میں تیل لگا ہوا تھا، اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ اللہ نے خوشبو لگا کے بھیجی۔ میں اس پہ اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ اہتمام کیوں کیا، سجایا، سنوارا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، اور سارے اہتمام کر کے بھیجا۔ یہ اس لیے تھا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب تیرا تھا، سجایا ہم نے تھا۔ یہ میں نہیں چاہتا، میں نے اپنا محبوب اللہ اکبر یا رسول اللہ شان مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو اس شان سے سرکار پیدا آئے، سج دھج کے تشریف لائے، اور جب آئے حضرت سیدہ شفا جو حضور کی دائیہ ہیں وہ پاس موجود تھی، وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد سجدہ کیا، اور سجدے میں کیا فرمایا؟ رب حبلی امتی، فرمایا یا اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، میں نے کہا یہ کج فہمی ہے، یہ دلیل کی غلطی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سرکار کو نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی، بلکہ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو اس وقت بھی نبی تھے، وہ ماں کے پیٹ میں نبی تھے، وہ ولادت کے وقت نبی تھے۔ سرکار دو عالم نے اصالتاً اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزے ظاہر ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے خوشیاں منائیں اور بڑا اہتمام فرمایا، لیکن پھر تھوڑا سا ان کو مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہر سال تو حضور نہیں آتے، ایک دفعہ آئے تھے، تو پھر ایک دفعہ آئے اور خوشیاں ہو گئیں، اب ہر سال تم لائٹنگ کرتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، اہتمام کرتے ہو، حضور تو ایک دفعہ آئے، ہر سال تو تشریف نہیں لاتے، ایک دفعہ آئے، اللہ نے خوشیاں منا لیں، بات ختم ہو گئی، اب تم نمازیں پڑھا کرو، اذانیں دیا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ تم فضول خرچی کرتے ہو اور یہ لائٹنگ کرتے ہو اور یہ بڑا تم جو ہے وہ اہتمام کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب جو علماء نے دیا وہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ قرآن سے دیا۔ انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن ایک دفعہ نازل ہوا یا ہر سال نازل ہوتا ہے؟ بولیے ذرا، قرآن ایک دفعہ آیا، ایک ہی دفعہ آیا اور حضور کے سینے پہ نازل ہوا، قرآن کا نزول مکمل ہو گیا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قرآن تو ایک دفعہ آیا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہر سال جب بھی وہ رات آتی ہے، جب بھی وہ رات آتی ہے جو نزول قرآن کی رات ہے، ہم نے اس رات کو شب قدر بنا دیا، اسے قدر والی رات بنا دیا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، اور یہ جو گریہ آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ فرشتے تمہارے ساتھ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے فرشتے گلیوں میں پھرتے ہیں، مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، ساری رات برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے،
مغرب سے لے کے فجر کی نماز تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. تو ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جس رات میں قرآن آئے، ہر سال جب وہ رات آئے برکتیں لوٹ کے آ جاتی ہیں، تو جس مہینے میں صاحب قرآن آئے ہر سال برکتیں لوٹ کے آ جاتی ہیں، رحمتیں لوٹ کے آ جاتی ہیں. اس وجہ سے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایک اور روایت یہاں پہ میں وہ عرض کروں گا جس کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف میں بھی لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار کی آمد سے پہلے جو خوشخبریاں تھیں ان میں ایک خوشخبری طبہ بادشاہ والی بھی تھی، اور اس کا تعلق یمن سے تھا. یہ بادشاہ تھا اور اپنا لشکر 40,000 کا لشکر لے کے نکلا اور مختلف شہر فتح کرتا کرتا یثرب پہنچا، وہاں ڈیرا ڈالا اور کئی مہینے وہاں رہا. تو یہودیوں نے اسے بتایا، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. سرکار کی نشانیاں انہیں پتہ تھیں لیکن چھپاتے تھے، بغض رکھتے تھے. تو انہوں نے اس طبہ بادشاہ کو بتایا، اور یہ طبہ بادشاہ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے گیا. بولیے کتنا؟ 1000 سال کم و بیش پہلے یہ یثرب گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں نے کہا تو جس سرزمین پہ آیا ہے یہاں اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا، یہاں پہ ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کی مسجد ہوگی اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے. تو مشہور واقعہ ہے کہ طبہ بادشاہ نے وہاں پہ گھر بنوائے، 40 گھر بنوائے اور ایک 2 منزلہ مکان بنوایا، اور اس میں اس نے کہا کہ میں ایک خط لکھتا ہوں، یہ خط اگر میرے بعد حضور آئیں تو ان کو میری طرف سے دے دینا. اور اس میں اس نے لکھا من طبہ الحمیری الی محمد رسول اللہ، کہا یہ بادشاہ طبہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام میں خط لکھ رہا. خط لکھا اور اس میں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا زمانہ دیکھ سکا تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، لیکن اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو جب میرا خط آپ کے پاس پہنچے میرے ایمان کو قبول فرما لیجئے. یہ اس نے خط لکھا اور اس نے وہ اپنا جو پادری تھا اس کو دیا کہ اس گھر میں رہنا اور حضور کو میرا خط دینا. نسلاً بعد نسلاً وہ خط منتقل ہوتا رہا، کئی نسلیں گزر گئیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو مسجد قباء والی جگہ پہ حضور جلوہ فرما تھے کہ وہ طبہ بادشاہ آیا اور وہ ابو ایوب انصاری آئے اور خط انہوں نے کپڑوں کے اندر چھپایا ہوا تھا. وہ آ کے حضور کو ملے، جب سلام کیا تو سرکار نے حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا کہ میرے غلام طبہ کا خط کدھر ہے، جلدی مجھے پیش کرو. خود فرمایا، یعنی اللہ نے آپ کو دلوں کے حال پڑھنے والا، غیب کی خبریں جاننے والا نبی بنایا ہے. فرمایا وہ طبہ کا خط نکالو. نکالا گیا، حضور نے اسے پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سرکار دو عالم نے اپنے اس غلام کو یاد کیا، اس کے ایمان کو قبول فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہوئے اس شان کے ساتھ کہ سارے لوگ استقبال کر رہے تھے اور آپ کو ویلکم کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور کھجور کی چھالوں کے انہوں نے جھنڈے بنائے ہوئے تھے اور وہ سرکار دو عالم کا استقبال کر رہے تھے اور بچیاں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. اور حضور ان کی نعت سن کے انہیں فرماتے تھے کہ اے بچیو تم میری نعت پڑھ رہی ہو، مجھ محمد کا دل تم سے پیار کر رہا. حضور ان سے محبت کا اعلان فرماتے. تو جن صحابہ نے حضور کی مدینے آنے کی خوشیاں منائیں، دف بجائے، نعتیں پڑھی، جھنڈے لہرائے، سرکار نے انہیں منع نہیں کیا بلکہ ان کے اس عمل پہ خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ محب ہوتا ہی وہ ہے جسے اپنے محبوب کا ذکر سن کے خوشی ہوتی ہے، جسے اپنے محبوب کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے. ہمارے شام کے ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں، وصال فرما گئے، ان کا نام ہے شیخ سعید رمضان البوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ درس قرآن دے رہے تھے آج سے تقریباً 8 سال پہلے شام کے اندر. تو مسجد میں درس قرآن دیتے ہوئے بم دھماکے سے شہید کیے گئے. بہت بڑے عالم دین تھے،
قرآن کی تفسیر لکھی، کتابیں لکھی، اور ان کو حضرت خالد بن ولید کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور آج بھی ان کا مزار وہاں پہ ہے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کے پہلو میں مدفون ہے۔ تو ہمارے استاد بھی ہیں، مصر تشریف لائے، ہمیں ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو فرمانے لگے، ایک دن فرمانے لگے جب میلاد کی بات آئی نا، کہا وہ کیسا بندہ ہے جسے حضور کا ذکر سن کے خوشی محسوس نہ ہو اور سرکار کے میلاد پہ اس کے دل میں جذبات محبت پیدا نہ ہو، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا ایک عورت، اس کا بچہ گم ہو جائے یا اس کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے، چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ اس دنیا سے چلا جائے، اور وہ اس کے غم میں روتی رہے، تو کچھ عرصے بعد غم غلط ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہے، معمولات حیات میں مشغول ہو جاتی ہے، لیکن پھر اچانک جب اس کے سامنے بچوں کے کپڑے میں سے کوئی کپڑا سامنے آ جائے، کوئی قمیض باہر نکل آئے بکسے میں سے اور اسی بچے کی قمیض ہو، تو پھر اس کے دل میں وہ محبت جاگ اٹھتی ہے، پھر رونا شروع کر دیتی ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی اس بچے کی بات چھیڑے، اس کی کوئی نشانی دکھائے، پھر اس کے اندر ہیجان بپا ہو جاتا۔ تو کہا یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، اگر اس کی کوئی نشانی اس کے سامنے آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ لیلا مجنون کے بارے میں کسی نے شعر لکھا کہ وہ مجنون جو تھا، مجنون، وہ لیلا کے مرنے کے بعد اور اس کے گزر جانے کے بعد لیلا کے گاؤں میں جاتا تھا اور اس کی گلیوں میں پھرتا تھا، وہ مجنون، اور پھر یہ شعر پڑھتا۔ کسی نے اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا ہو گیا، یہ ان دیواروں کو کیوں چومتے ہو، ان گلیوں سے کیوں گزرتے ہو، کیوں روتے ہو؟ تو اس نے شعر لکھا، مجنون کا اصل نام قیس تھا، تو قیس نے شعر لکھا، اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار، کہا میں وہ لیلا کے مکانوں کے پاس سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار، کہا مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے، مجھے ان دیواروں کے اندر رہنے والوں سے پیار ہے۔ تو کیونکہ جو اس کے اندر رہتے تھے وہ اب چلے گئے، تو اب میں ان دیواروں کو چوم چوم کے انہیں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ تو مجازی محبت کی بات ہے، یہ مجازی محبت کی داستان ہے۔ جس کو اپنے نبی سے سچی محبت ہے، سچا عشق ہے، وہ جب بھی مدینے جاتا ہے تو مدینے کے در و دیوار دیکھ کے اسے حضور یاد آ جاتے ہیں، سرکار سے محبت تازہ ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، جہاں حضور کا ذکر چھڑتا ہے اس کی محبت تازہ ہو جاتی۔ جب میلاد کا موسم آتا ہے وہ چراغاں کرتا ہے، وہ نعرے لگاتا ہے، وہ لنگر تقسیم کرتا ہے، کیوں؟ اصل میں یہ وسیلہ ہے، میرے ساتھ بولیے، اصل میں یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اور مطلوب کیا ہے؟ حضور کی محبت، حضور کا ذکر۔ میلاد تو وسیلہ ہے، میلاد منانا سرکار کی محبت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام مالک، جنہیں امام و دار الہجرت کہا جاتا ہے، آپ ان کو سن رکھا ہوگا، کہ وہ جب مدینہ پاک میں گزرتے تھے تو سڑک کے درمیان سے نہیں گزرتے تھے، دیوار سے لگ کے گزرتے تھے۔ لوگ کہتے آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے کہیں میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں سے میرے محبوب کا گزر ہوا ہے۔ یہ محبت تھی، شریعت نے تو انہیں ایسا کرنے کا نہیں کہا تھا، قرآن کی کسی آیت میں تو یہ لکھا ہوا نہیں تھا، یہ محبت ان سے تقاضا کر رہی تھی۔ حضرت امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہوتے تھے اور مسجد نبوی میں اس جگہ بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ، جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سرکار کے ممبر سے لے کے حضور کے گھر تک جتنی جگہ ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ وہاں بیٹھ کے درس حدیث دیتے اور روتے اور گڑ گڑاتے اور کہتے میں اس جگہ بیٹھنے کے قابل تو نہیں ہوں، پتہ نہیں کہیں اس جگہ پہ بیٹھ نہ گیا ہوں جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہوں، لیکن پھر رویا کرتے تھے۔ اور جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا تو انہوں نے ایک خادمہ رکھی ہوئی تھی اور اس کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے پوچھنا ہے جو مسئلہ پوچھنے آئے، کہ بھائی تم کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا حدیث سننے آئے ہو؟ تو وہ خادمہ باہر جا کے پوچھتی
کہ امام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی حدیث سننی، تو اگر وہ بندہ کہتا جی میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، نماز روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو جس حال میں ہوتے اسی حالت میں باہر تشریف لے آتے، جو قمیض پہنی ہوتی، جو ٹوپی سر پہ ہوتی، باہر آ جاتے، اس کو مسئلہ بتا کے فارغ کر دیتے۔ لیکن اگر کوئی کہتا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سننے آیا ہوں، میں سرکار کی بات سننے آیا ہوں، تو خادمہ کو یہ حکم تھا اسے کہو مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، انتظار کرے، پھر پہلے غسل فرماتے، پھر نیا لباس زیب تن فرماتے، پھر اس کے اوپر ایک جبہ پہنتے، پھر دستار پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر اپنی داڑھی مبارک کو سنوارتے، اور پھر شان کے ساتھ عصا مبارک پکڑ کے مسجد میں آتے، مسند لگائی جاتی اس پہ بیٹھتے، اور پھر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مسئلہ نہیں بتانے لگا، میں اب حضور کی حدیث سنانے لگا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے حضور سے محبت کی ہے، اپنے نبی کا احترام کیا ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے اور شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت امام مالک کا رنگ بار بار تبدیل ہوتا، کبھی رنگ سرخ ہو جاتا، کبھی نارمل ہو جاتا۔ تو شاگردوں نے کہا آج استاد جی کو کیا ہو رہا ہے، آج ان کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ لیکن وہ سبق پڑھاتے رہے۔ جب درس مکمل ہو گیا تو پوچھا گیا کہ جناب آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری قمیض میں سے بچھو نکالو۔ وہ قمیض میں بچھو داخل ہو گیا اور 12 جگہ پہ اس نے ڈنگ کیا، لیکن کہا میں سرکار کی حدیث سنا رہا تھا، میرے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ امام مالک حدیث پڑھاتے ہوئے چپ کر جائے، میں نے تکلیف برداشت کی ہے لیکن اپنے پاک نبی کی حدیث کو درمیان میں روکا نہیں۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی سرکار سے محبت تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشیوں کا اظہار کیا ہے۔ میں ایک اور حدیث پاک یہاں آپ کو عرض کر دوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عباس ہے، وہ حضور کے سگے چچا بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ جب حضور غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس تشریف لائے، 3 ماہ کے سفر کے بعد آپ نے اپنی سواری کو مسجد نبوی کے سامنے روکا تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے راستے میں آپ کے معجزات دیکھے ہیں، آپ کی شانیں دیکھی ہیں، تو میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ سب بیٹھ گئے، خود حضور اپنی نشست پہ جلوہ فرما ہوئے اور اپنے چچا جان سے فرمایا لا فد فوکا، آپ کا چہرہ سلامت رہے، مجھے میری نعت سنائیں۔ تو وہ اٹھے، انہوں نے حضور کی محفل میں نعت پڑھی، 30,000 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو شعر انہوں نے پڑھے آج بھی انٹرنیٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری وہ قصیدہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا من قبلہا طبت فی الظلال، یا رسول اللہ یہ کائنات ابھی نہیں بنی تھی، اس وقت بھی آپ کا نور اللہ کے جلووں میں موجود تھا، کائنات کے بننے سے پہلے بھی آپ جلوہ فرما تھے۔ پھر آپ کا میلاد بیان کیا، شعروں کے اندر آپ حضرت آدم کی پیشانی میں آئے، پھر حضرت نوح کی پیشانی میں آئے، پھر یہ شعر لکھا، کہا حضرت نوح علیہ السلام کا جو کشتی تھی بڑا پانی آیا لیکن وہ غرق نہیں ہوئی، وہ کنارے لگ گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماتھے میں آپ کا نور موجود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو غرق نہیں ہونے دیا۔ اس طرح کی محبت کی باتیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی، حضور سنتے رہے۔ اور پھر یہ شعر پڑھا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، یا رسول اللہ پھر جب آپ حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، زمین و آسمان آپ کی پیدائش سے روشن ہو گئے، نور پھیل گیا، وَدَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور صرف زمین روشن نہیں ہوئی، چاروں افق بھی روشن ہو گئے۔ یہ انہوں نے حضور کی آمد پہ شعر کہے، حضور نے انہیں دعائیں دی۔ لہٰذا جو بندہ یہ کہتا ہے نا جی مجھے ثبوت نہیں ملا، اس نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ان غلاموں میں بنایا ہے جو نمک حلال ہیں، جو سرکار دو عالم کی خوشی منانے والے ہیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول پرسوں آ رہا ہے، میں آپ کو یہ پیغام دوں گا، کوئی بندہ اپنے گھر میں نہ رہے، کوئی بندہ اپنی دیگر مصروفیات نہ بنائے،
سارے حضور کے میلاد کے جلوس میں شرکت کرو. ہاتھ اٹھا کے کہیں سارے شرکت کریں گے اور انشاءاللہ اپنے نبی کا جشن منائیں گے, سرکار کی آمد کی خوشی کا اظہار کریں گے, نئے لباس پہنیں گے, خوشبوئیں لگائیں گے اور سرکار کی آمد پہ جشن منائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں, ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ضرور میلاد منائیں, لیکن باؤنڈریز کو کراس نہ کریں. کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ بارڈر لائنز ہیں, ان کے آگے نہیں جانا. وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں شہروں میں ایک نیا رواج شروع ہو گیا کہ لوگ لائٹنگ کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں اور ماڈل بناتے ہیں, لیکن پھر جب لائٹنگ دیکھنے جاتے ہیں تو بیویاں بھی جا رہی ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, عورتیں بھی جا رہی ہیں, اور مرد و عورت کا پردہ ختم ہو گیا اور موٹر سائیکلنگ ہو رہی ہے, ون ویلنگ ہو رہی ہے. شہروں میں عجیب و غریب رواج پیدا ہو گئے. کچھ شہر ایسے بھی ہیں, کراچی اور اسلام آباد, جہاں میلاد کے نام پہ ڈی جے لگایا گیا, یہ جو میوزک ہوتی ہے, اور اس میں ڈیک لگائے ہوئے ہیں, میوزک لگی ہوئی ہے. یہ کیا جی؟ یہ میلاد پاک کی لائٹنگ ہوئی ہوئی. ایسا کرنے سے سرکار خوش نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا کہ تم نے میرے پاک نبی کے میلاد کے نام پہ کیا شروع کر دیا. سرکار کا میلاد منانا ہے تو وضو کر کے اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو. میلاد منانا ہے اپنے گھر میں حضور کا لنگر پکایا کرو. میلاد منانا ہے تو جائز طریقے سے خوشیاں مناؤ, ایسے طریقے ایجاد نہ کرو جس سے اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہو. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کی پابندی ہو, مساجد آباد رہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کیا جائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. تعلیمات کیا ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. حضور کی تعلیمات یہ ہیں, یعنی اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لائٹنگ ضرور کریں, چراغاں ضرور کریں, لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ حدود ہی کراس کر جائے, باؤنڈری لائن کراس کر جائیں. یعنی ایک بندہ لائٹنگ تو کر رہا ہے میلاد کی, چراغاں کر رہا ہے, لیکن ساتھ مسجد میں اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنے نہیں جاتا, تو کیا حضور اس سے خوش ہوں گے کہ یہ میرا کیسا غلام ہے کہ اسے جھنڈیاں لگانا تو اچھا لگتا ہے اور نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ذرا غور کرو, سرکار دو عالم مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی زندگی کے آخری 3 دنوں کا اور 5 دنوں کا مطالعہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے, بخار تھا, بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت بلال نے جب اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو سرکار دو عالم نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی کہ میں جماعت خود کراؤں گا, لیکن اٹھ نہ سکے, نقاہت ہو گئی, کمزوری ہو گئی. پھر بستر پہ لیٹ گئے, پھر اٹھنے کی کوشش کی, پھر ہمت نہ ہوئی. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا ٹھنڈا پانی لاؤ. لایا گیا, ایک تست لایا گیا, اس میں ٹھنڈا پانی تھا. سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں رکھے اور پھر انہیں اپنے چہرے پہ پھیرا, سینے پہ پھیرا, تاکہ بخار کی حدت میں کمی واقع ہو جائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اٹھاؤ. اور یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ ایک طرف سے حضرت عباس نے پکڑا, دوسری طرف سے مولا علی شیر خدا نے پکڑا کندھے سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حجرے سے مصلی پہ لے کے آئے. اور حالت یہ تھی وَكَانَ رِجْلَاهُ يَتَخَطَّانِ فِي الطَّرِيقِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں انگوٹھے مبارک جو ہیں ان سے زمین پہ 2 لائنیں بن رہی تھی, پاؤں نیچے نہیں لگ رہے تھے. اس حالت میں بھی حضور مسجد میں تشریف لائے. بزمی صاحب بیٹھے ہیں, انہیں یاد ہوگا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نبی کی یہ سنت بھی پوری فرمائی. ہم نے خود دیکھا کہ جب آپ بیمار تھے تو یہ خلفاء حضرات ایسے پکڑتے تھے اور اوپر سے اٹھا کر نقاہت کے عالم میں مسجد امیر السالکین میں لے کے آتے. آپ فرماتے جتنی بھی طبیعت خراب ہے نماز میں مسجد میں ادا کرو. تو اس سنت کو بھی انہوں نے تازہ رکھا اور اس پہ بھی عمل کیا کہ سرکار تو بیماری کے عالم میں بھی مسجد میں آئے, مصلی پہ آئے اور نماز پڑھائی. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارا سر میں درد ہے اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے, کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنا رکھے. ٹھیک ٹھاک نوجوان ہیں, ہٹا کٹا ہے,
او بھائی تو روزے کیوں نہیں رکھتا؟ بھائی جی میں کام کرتا ہوں اس لیے روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان صحابہ کو یاد کرو جنہوں نے بدر اور احد کے تپتے ہوئے میدانوں میں بھی روزہ رکھا ہے اور حضور کی قیادت میں جہاد کیا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ٹھیک ٹھاک ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں۔ تو ان عملی کمزوریوں کو دور کرنا یہ میلاد کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ہم یہ ہر سال کہتے ہیں میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ میرے ساتھ مل کے ذرا کہہ دو، میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ وہ بندہ اس پہ حضور خوش ہوں گے کہ جو میلاد کی خوشی بھی مناتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، سیرت پہ عمل کیا ہے؟ سیرت پہ عمل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، ہر جگہ پہ حضور ارشاد فرماتے، لوگوں اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہ کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں سے ناراضگیاں نہ بنانا۔ اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بھی اس پہ رکھا۔ آج ہم کہتے تو یہ ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن ذرا نظر گھما کے سب اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھیں کتنے رشتے ہیں جنہیں ہم نے ناراض کر رکھا ہے۔ ہم ان سے ملتے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ بنا لیتے ہیں اور کئی سال ناراضگی جاری رہتی ہے۔ بلکہ بعض تو لوگ ایسے ہیں جو مرتے ہوئے اگلی نسل کو بھی ناراضگی کا تحفہ دے کے جاتے ہیں کہ میں نے نبھائی ہے، تم بھی نبھاتے رہنا، اور یہ ناراضگیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے پیر و مرشد حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیوان کریم حضور غریب نواز، آپ اکثر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رشتوں کی ٹریفک ہے یہ ون وے ٹریفک ہے، یہ ٹو وے ٹریفک نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ توقع نہ رکھو کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس سے اچھا کروں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کی ٹریفک ون وے ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اچھا کر رہا ہے یا نہیں، آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہیں۔ اس لیے اچھا کرتے رہیں کہ پاک نبی نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے ناراضگی نہیں بنانی، میں نے اپنی طرف سے تعلق کو نبھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس حاضر ہوئے، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ان لی اقارب اصلہم ویقطعوننی، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں بناتا ہوں وہ بگاڑتے ہیں، میں جاتا ہوں وہ نہیں آتے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں یا میں نبھاتا رہوں؟ یہ بڑا چبھتا ہوا سوال حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی بارگاہ میں کیا تھا، کیونکہ آج ہمارے پاس تو یہی دلیل ہوتی ہے، نہیں جی میں تو بنانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ وہی نہیں بنانا چاہتے، وہ نہیں رکھنا چاہتے، میں کیا کروں؟ جب یہ سوال میرے آقا سے کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا لا یزال معک نصیرا و ظہیرا من اللہ ما دمت علی ذالک، فرمایا اے ابو ہریرہ تو اپنی طرف سے نبھاتا رہ، ان کی پرواہ نہ کر، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ فرشتے مقرر کرے گا جو تیری مدد کرتے رہیں گے، فرشتے تیری مدد کرتے رہیں گے، تیرے رزق میں آسانی ہوگی، فراوانی ہوگی، تیری عمر لمبی ہوگی، تیرے غم تھوڑے ہوں گے۔ تو حضور کے میلاد کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، ناراضگیاں ختم کریں، انہیں قریب بلائیں، اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں، ان کی دعوت کریں، انہیں ٹیلی فون کریں، انہیں کہیں جناب میں معافی چاہتا ہوں، میں ہارتا ہوں، ہار تسلیم کرتا ہوں، آؤ حضور کے جھنڈے تلے ہم جمع ہو جائیں، آؤ میلاد کے اندر ہم رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سارے تعلقات کو جوڑ لیں۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسہ ہارن دا مل ہیرا، کہا جتن جتن تو سب کھیڑتے ہیں، تم ہار جاؤ، لپ جاؤ، عاجزی اختیار کرو، جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند فرمائے گا، تمہیں بہت زیادہ شان جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو آج کے اس میلاد پاک کا یہی ایک پیغام آپ یاد رکھ لیں کہ ہم نے سرکار کی سیرت پہ عمل کرنا ہے،
درود پاک پڑھنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جناب محترم حاجی محمد اسلم صاحب نے جس طریقے سے اس سلسلہ خیر کو شروع کیا تھا، ان کی اولاد اس کو اسی طرح نبھاتی رہے، اور باقی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ آج میری اتنی حاضری ہی قبول فرمائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔